زہیر صاحب، آج کا پہلا سوال ہمارے پاس یہ عزیزم مسرور احمد نے یہ سوال پوچھا ہے ربہ سے۔ وہ کہتے ہیں اگر رؤیت ہلال میں غلطی ہو جائے اور اس وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند کو دیکھنے کے متعلق اس کی تعداد یا اس کی اندازے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایت فرمائی وہ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ جو ہے یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے، اور 29 دن پہ اگر وہ چاند نظر نہ آ سکے، مطلب برد آلود ہو یا غبار آلود ہو یا نہیں دیکھا گیا، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے اغمیہ، کہ مشتبہ ہو گیا معاملہ، اگر تو 30 دن پورے کر لو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اب چونکہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے، تو ایسی صورتوں میں بعض اوقات اگر وہ اغمیہ والا معاملہ یا مشتبہ ہوا اور کسی جگہ پہ چاند کو 30 دن پورے کر لیے اور اگلا مہینہ جو ہے وہ 29 دن کا تھا اور یہ بھی 29 دن کا مہینہ تھا، تو ایک جو گویا اس لحاظ سے جب چاند انہوں نے دیکھ کے رمضان کا آغاز کیا تو گویا ایک ان کا روزہ چھوٹ گیا۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ علم ہو جائے کہ انہوں نے ایک روزہ چھوڑ دیا ہے اور چاند اس سے پہلے دن نظر آ گیا تھا، وہ نہیں دیکھ سکے یا اس علاقے کے لوگ نہیں دیکھ سکے، تو اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے، توثیق ہو جاتی ہے کسی طرح ہے، تو پھر انہیں رمضان کے بعد، عید کے بعد ایک روزہ پورا کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں احادیث خلفائے راشدین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانے میں بھی اس کی ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ملتا ہے کہ اسی طرح وہاں پہ ایک علاقے میں ایک روزہ مس ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعد میں اس روزے کو مکمل کر لیا جائے۔ اور اسی طرح سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اگر چاند دیکھنے میں غلطی ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے۔ مثلا کسی نے یہ سوال کیا کہ ہم نے چاند منگل کو نہیں دیکھا بلکہ ہم نے بدھ کو دیکھا اور جمعرات کو ہم نے روزے کا رمضان کا آغاز کیا، تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ چاند تو منگل کو نکل آیا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے عوض میں ماہ رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا چاہیے۔ تو وہی بات، اور اس کا جو دوسرا ایک اور پہلو ہے جو انہوں نے سائل نے پوچھا نہیں، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسے علاقوں میں جب خاص طور پہ چاند دیکھنے کے وہ ذرائع میسر نہیں تھے جو اب میسر ہیں، تو اس وقت یہ بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کہ روزہ رکھا ہوا تھا اور کوئی باہر سے ایک وفد آیا اور لوگ آئے، انہوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے تو چاند دیکھ لیا ہے۔ تو وہ چاند دراصل شوال کا چاند تھا، گویا عید تھی اس دن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چونکہ عصر کے قریب آئے لوگ، تو حضور نے وہ روزہ افطار کروا دیا اسی وقت، اور پھر اگلے دن عید پڑی گئی۔ تو یہ بھی ہے کہ اگر اس دن روزہ رکھا ہوا ہے اور بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ عید ہے آج، تو وہ اسی وقت جو ہی پتہ چلے اس وقت وہ روزہ کھول دیا جائے۔ تو دونوں ہی سہولتیں یا دونوں ہی اطراف کی باتیں جو ہیں وہ احادیث سے بھی اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء، اور پھر اس زمانے کے حکام عدل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں معلوم ہیں۔ جزاک اللہ خان صاحب،